السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل زیڈ بی آفیشیل ناولز۔ دیکھیے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے چوری نہیں کی، میرے بابا ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ سر پلیز میری بات سنیں۔ دیکھیے محترمہ، نواز صاحب پر بھروسہ ہمیں بھی تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس ثبوت ہے، کیمرے میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ پر یہ سب سازش بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں بدنام کرنا چاہتا ہو۔ گلابی رنگ کے فراک میں وہ بڑی بڑی آنکھوں والی گہری سہمی سی لڑکی اپنے باپ کی بے گناہی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ شراز سر، میری بات سنیں۔ اتنے عرصے سے میرے بابا آپ کے یہاں پیون ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو پہلے کر چکے ہوتے۔ سر، وہ 2 دن سے حوالات میں بند ہے، پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ ہماری کل کائنات ہے ہمارے بابا، ان کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہمارا۔ سر پلیز ایک بار تو سوچیں، ان کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے ہمارا۔ سر پلیز ایک بار تو سچ پتہ کرنے کی کوشش کرے۔ میڈم چلے جائیں آپ یہاں سے، آپ پہلے ہی بہت سب کو تنگ کر چکی ہیں اور ساتھ ہمارا وقت بھی برباد کیا ہے۔ سیکرٹری اندر آئی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اب اسے باہر لے جاتی بولی، سر پلیز سر ایسا مت کریں، میری بات تو سنیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ رک جاؤ تم لوگ، 2 کلائنٹ اور وہاں بیٹھے تھے، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب باہر چلے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر کیمرے میں تو تمہارے بابا ہی دیکھے گئے ہیں، اس لیے سارے شواہد ان کے خلاف ہے۔ انہیں کڑی سزا ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہین کمپنی کے ساتھ ایسے کام کی گنجائش کا مطلب صاف صاف اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ پر میں ایک مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے باغور اس لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ بلا کی تھی، اوپر سے معصوم بھی تھی، اور اس وقت وہ تھی بھی دنیا کے رحم و کرم پر۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شزا۔ شزا نام ہے میرا، وہ جلدی سے بولی، ایک امید جاگی تھی۔ واہ، نام تو پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں تمہارے والد کو ابھی وہاں سے نکلوا سکتا ہوں، پر ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا۔ تمہیں یہاں آفس میں میرے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اور وہ سیدھا ہوتا بولا، چہرے پر شیطانی مکروہ مسکراہٹ رنگ رہی تھی جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ کام؟ کیسا کام؟ وہ اپنی معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس کرنا ہے۔ اگر کر سکتی ہو تو بتاؤ، نہیں تو وہ وہاں تمہارے باپ کو مار مار کے لوگ آدھا کر دیں گے۔ آدمی افسوس سے بولتا اس کا دل ہی دہلا گیا۔ ایسا مت بولیے، میرے بابا کا کوئی قصور نہیں، مجھے منظور ہے، جو بھی کام ہوگا میں کروں گی، پر آپ میرے بابا کو نکلوائیں وہاں سے، میں اگریمنٹ سائن کرنے کو تیار ہوں۔ شزا رو دی۔ سوچ لو، بعد میں اگر انکار کیا تو اس سے بھی بری سزا ملے گی، نہ صرف تمہارے بابا کو بلکہ تمہیں بھی۔ سوچ لیا کہ میرے بابا سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ بس انہیں یہاں سے نکلوائیں کچھ بھی کر کے۔ یہ لو، پھر سائن کرو ان پر۔ اس نے شزا کے سامنے ایک فائل آگے کرتے کہا، پر پہلے پڑھ لینا، ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں کوئی اعتراض ہو۔ اس نے ایک نظر اس آدمی پر ڈالی اور سیدھے پڑھے بغیر ہی فائل پر سائن کر دیا۔ یار، عورت اللہ کی طرف سے مرد کے لیے خوبصورت تحفہ ہے جس کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا، چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن کی یا پھر بیوی کی۔ ہر رشتہ خوبصورت اور انوکھا ہے جس میں مرد کو ان سب کی ضرورت رہتی ہے، اور بیوی جیسی نعمت کا تو پوچھ ہی مت، سکون ہی سکون۔ عامر ایک لمبا لیکچر دیتا بولا، جو سگریٹ کا کش لگا کے ایک ادا سے دھواں ہوا میں چھوڑتا، اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ اور مجھے اس سکون سے نفرت ہے، بلکہ عورت کی ہر ذات سے نفرت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت ساحل سکندر کو ضرورت ہو۔ ارے یار، تم لوگ کیا بکواس لے کر بیٹھ گئے ہو؟ عامر تو ہوش کے ناخن لے لے، جانتا ہے تو پھر کیوں فضول میں الجھ رہا ہے؟ ساحل سے جب پتا ہے اسے الرجی ہے لڑکیوں سے۔ فارس نے لقمہ دیا تھا جو کب سے ان کے بیچ چھڑی اس بحث پر اب عاجز نظر آ رہا تھا۔ مانا کہ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا اور ہزاروں کے دلوں میں دھڑکتا ہے، پر کوئی تو ہوگی اس کے لیے یہ بنا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو جھکے گا نا۔ عامر کسی طور پہ بھی ہار ماننے کے والا نہیں تھا۔ جب مان ہی لیا ہے تو پھر کیوں بحث کر رہا ہے فضول میں؟ کہا تو ہے ساحل کو کسی عورت کی ضرورت نہیں۔ ساحل نے ایک نظر عامر کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ آج تک کوئی پیدا ہوئی جو ساحل سکندر کے دل پر راج کر سکے۔ بچپن سے نفرت ہے عورت ذات سے، صرف اپنی دادی کو نکال کے، باقی جو بھی سامنے آئے دل کرتا ہے آگ لگا دوں۔ اپنے ہاتھ میں جلتی سگریٹ کو غصے سے اس نے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا۔ یہ مت بول، یہ تو شرط والی بات ہو گئی، عامر نے ساحل کی بات پہ کہا۔ تو شرط بھی لگا لے تب بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ایک معنی خیز سے مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اگر شرط لگا لی تو سوچ لے ہار جائے گا۔ عامر بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر تجھے پتہ ہی ہے، آئی لائک چیلنجز، اگر ساحل تو ہار گیا تو ساحل سکندر منہ مانگی قیمت دے گا۔ سوچ لے ساحل، سوچ لیا، کر لے جو بھی کر سکتا ہے۔
چل پھر لگی۔ ارے تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا فضول قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ فارس پریشان ہوتا بولا۔ فارس تو چپ کر، اس کی بات پوری ہونے دے۔ پہلے ہی دونوں نے اسے چپ کروا دیا۔ آسٹریلیا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تینوں دوست بیٹھے تھے جب ایک چھوٹی سی بحث ایک ضد کے روپ لے گئی جس میں دونوں ہی فریقین اپنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فارس، عامر اور ساحل بچپن کے دوست تھے، اسکول اکٹھے پڑھا۔ ساحل چھوٹی عمر میں ہی آسٹریلیا گیا تھا اور واپس کبھی نہیں گیا۔ سب نے بہت بلایا پر اس نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ساحل سکندر، گورا رنگ، گہری آنکھیں، سیاہ بال، اونچا لمبا قد، چوڑا بھرپور جسم، اوپر سے ڈریسنگ ایسی کہ ہر لڑکی کی نظر کا مرکز، پر لڑکیوں سے اتنی ہی نفرت کا اظہار، ان سے اتنا ہی دور بھاگنے والا۔ مجھے قبول ہے تیرا چیلنج اور ہارے گا تو، اب دیکھ لینا۔ ساحل ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ انتظار رہے گا اس دن کے، چلے اب۔ تو نے ہاں تو کر لی، تجھے پتا ہے تو کامیاب نہیں ہوگا، قیمت ادا کرنے کی تیاری رکھ۔ گھر جاتے ہی عامر نے فارس کو کال لگائی تھی۔ میں شاید جیتوں گا، تو دیکھتا جا کیسے کیسے تجھے پتا نہیں، وہ ساحل سکندر ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ ہر سازش تیری ناکام ہوگی فارس، تنگ آ کر بولا۔ بس کر فارس، میں بھی عامر راجپوت ہوں، پہلی بار اس نے مجھ سے شرط لگائی ہے جو اب تک نہ ہار مانا۔ میں دیکھتے ہیں اس بار کون جیتے گا اور کون ہارتا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ میں نے کبھی شرط نہیں ہاری اور لگائی بھی اس نے خود، اور میں پوائنٹ بھول گیا تو اس نے کہا اگر میں جیتا تو پھر منہ بولی قیمت، اور میں اس قیمت کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی کرنے کے لیے۔ عامر گہرے لہجے میں بولا۔ تو کیا مانگے گا اگر جیت گیا تو؟ فارس کا تجسس بڑھ گیا تھا اس کی باتیں سن کے۔ وہ وقت آنے تو دے، تب پتہ چلے گا، ابھی مجھے سوچنے دے کہ اب کرنا کیا ہے، فون بند کر۔ وہ فارس کو غصے والے انداز میں بولا تھا۔ تو نہیں جیت سکتا عامر، ہار مان جا۔ فارس ہنس کر اس کا مذاق اڑاتا بولا۔ یہ تیری بھول ہے بیٹا، منہ بند کر اور سو جا۔ عامر نے چڑ کر کال کاٹ دی۔ کافی دیر تک عامر اپنے دماغ میں بیٹھا تانے بانے بنتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا دماغ میں سمایا جسے اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہلو، ہاں، اور 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد جیسے اسے اپنی جیت کا احساس ہوا، جشن منانے کے انداز میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ ساحل سکندر، اب تو ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ تصویر میں ساحل سے کہتا اٹھا اور چلا گیا۔ ڈیڈ، وہ سارے لندن کے بزنس میں قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں نہیں آئے گا تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خود تو مزے سے وہ آسٹریلیا کا بزنس سنبھال کے بیٹھا ہے اور ہمیں یہاں پاکستان میں چھوڑا ہے۔ ایسے کیسے بھی کر کے بلائیں اسے، ہم اسے ہی اس کے ہاتھ میں سارا بزنس نہیں دے سکتے۔ شیراز ساحل سکندر کا کزن تھا، چچا زاد، اور وقت اپنے باپ کو سمجھا رہا تھا تمہیں پتہ ہے وہ کبھی نہیں آئے گا، بچپن سے اسے الرجی رہی ہے پاکستان سے، اور وہ ہے بھی بہت ضدی، مجھے نہیں لگتا وہ میری سنے گا۔ شاہد سکندر صاحب سر مسلتے بولے۔ بابا، وہ آ جائے گا اگر دادی کہے گی، دادی کی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتا، اور اس سے اچھا موقع نہیں ہمارے پاس۔ سمرین آپی کی شادی ہے اور دادی فورس کرے تو اسے بلا سکتی ہے۔ شیراز چالاکی سے بولا۔ میں کرتا ہوں اماں جی سے بات، یہ کہہ کر وہ اٹھے اور رحمت بی کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ شاہین کمپنی پورے ملک میں سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی تھی، جو ملک سے باہر بھی پھیلی ہوئی تھی، جسے ساحل نے سنبھالا ہوا تھا، اور یہ بات بہت سی فیملی ممبر کو کھٹکتی تھی، خاص کر شیراز کو۔ شہر کی جانی مانی فیملی تھی سکندر فیملی، اور ان کے اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی جہاں پہ ساحل کی دادی رحمت بی نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد ایک رعب اور دبدبے میں اپنے گاؤں کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر انہوں نے کچھ گاؤں کے فیصلے اپنے بچوں کی سپرد کر دیے تھے، اور ابھی بھی کچھ فیصلوں پہ اختیار وہ خود رکھتی تھی۔ دادو، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کیوں بار بار اس بات پہ اکثر بحث کر کے بیٹھتی ہیں؟ مت کیا کریں، آپ کو انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ آسٹریلیا ویڈیو کال پہ ساحل سے بات کر رہی تھی۔ اور تم کب تک مجھے ترساتے رہو گے اس طرح، جب میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھوں گی؟ وہ ناراض ہوتے بولی۔ دادو، اب بھی آپ مجھے دیکھ رہی ہیں؟ ساحل ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں دیکھ رہی، میں نے کہہ دیا نا۔ اب اگر سمرین کی شادی سے ٹھیک 1 ماہ پہلے تم یہاں نہ آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ آخر جب تک ایک عورت کی بے وفائی کی سزا تو ہم سب کو دیتے رہو گے، کیا ہماری محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ دادو پلیز، یہ فضول کی بات مت چھیڑیں، اب مجھے کام ہے۔ ابھی ساحل نے اتنی ہی بات کی تھی کہ نہیں، جانے سے پہلے ساحل صاف کہو کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں، تبھی ہر بار جان چھڑا کے نکل جاتے ہو۔ وہ پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ دادو یار، اب آپ ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں۔ ساحل سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں ساحل، تم نے آنا ہے یا نہیں؟ وہ حتمی انداز میں بولی تھی۔ اگر میں کہوں نہیں تو، ساحل نے بھوے اچکاتے ہوئے کہا، تو پھر میرے مرنے پہ بھی نہ آنا
اور کال کٹ کر دی تھی۔ اف دادی! وہ غصے میں اٹھتا بالکنی کے پاس آیا تھا جہاں دور دور سے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں کسی چمکتے ستارے جیسے لگ رہی تھی۔ اپنی جیب سے اس نے سگریٹ نکال کے منہ میں رکھی اور جلا کے ایک کش لگایا، پھر تکیے سے ماتھے پہ پڑتی سلوٹیں لے کر وہیں کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ بچپن کی وہ تلخ حقیقت جو آج تک وہ اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ لوگ ماں سے ترستے ہیں، ایک وہ تھا جسے اس لفظ سے ہی نفرت تھی جب اس کی ماں اس کے باپ کے حوالے کر کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ آج تک وہ اپنے ذہن سے حادثے کو نکال نہ سکا جب اس کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر اس کی ماں کو چھوٹے ساحل کے لیے رکنے کو کہا تھا، پر وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ وہ اس کی اولاد نہیں، اس کے باپ کی ہے، تو وہی اس کی پالے اور نہ اس کی ذمہ داری۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ اسے اپنی زندگی جینی ہے اور وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی جس کے پاس وہ چلی گئی تھی، اسے وہ بے یار و مددگار دنیا کے آسرے پہ چھوڑ کے، جسے آج تک وہ اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسے عورت ذات سے اتنی نفرت ہوئی تھی کہ وہ عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کہ دادوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بے شک اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ساحل نے اسکول کے زمانے سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں نہیں، بابا کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے بھی اپنا غم چھپانے کے لیے باہر کا راستہ چنا تھا اور وہ یوں بچپن سے ہی آسٹریلیا آ کر شفٹ ہو گیا تھا اور اب وہاں کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کی دادی پیچھے لگی تھی کہ وہ آ جائے، پر ہر بار اس نے انکار کیا، وہ نہیں آئے گا۔ پہلے کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی جو آج پہلی بار کہہ رہی تھی اور ساحل کو سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اسے ایک بار جانا چاہیے دادی کے لیے، پر پھر غصے کی کیفیت میں اسے سب یاد آ جاتا اور وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ موبائل کی گھنٹی بجنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہلو، بھاری مردانہ آواز پہ ایک تاثیر تھی۔ یہ سب کیا ہے ساحل؟ کیا ہوا بابا؟ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اماں جی کو آج تک اتنا آپ دیدہ نہیں دیکھا جتنا پہلی بار دیکھا ہے۔ ایک بار ان سے آ کر مل لو، آخر اولاد ہو ان کی کوئی غلط فرمائش تو نہیں؟ بابا آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پر وہ ماں میری ہے، ان کو میں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ساحل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے بابا نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی آ رہے ہو تم اور شادی کے بعد جاؤ گے، میں مزید اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ ساحل چپ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آخری بار ہوگا، پھر کبھی مجھ سے ضد نہیں کیجیے گا۔ ساحل نے بھی اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے تیاری پکڑو آنے کی۔ اور پھر اس کے بابا نے فون بند کر دیا۔ تمہارے بابا گھر پہنچ گئے ہیں اور اب تم گھر نہیں جا سکتی۔ شہراز نے سامنے بیٹھی شزا پہ بم گرایا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اب جب تک نہیں جا سکتی جب تک میرا کام نہیں کرو گی۔ کون سا کام؟ بات طے ہوئی تھی کہ میں تمہارے بابا کو چھوڑاؤں گا اور تم میرا کام کرو گی، اور تم نے سائن بھی کیے تھے کہ تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پیپرز پڑھ لو، نہیں تو بعد میں تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ وہ شزا کے سامنے فائل پھینکتا ہوا بولا تھا، اگر اپنی بات سے مکری تو پھر اپنے بابا کے ساتھ تم بھی حوالات میں جاؤ گی۔ پیپر میں صاف لکھا ہے کہ تم اب ہمارے ساتھ رہ کر کام کرو گی اور کام ہم خود بتائیں گے۔ جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا تب تک تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو اس کمپنی میں باقی ورکرز کی طرح کام کرنا تھا، آپ مجھ سے کس قسم کی امید کر رہے ہیں؟ شیزا نے جلدی سے پیپر اٹھا کے پڑھیں۔ سر یہ غلط ہے، دھوکہ ہے، پر تمہیں تو باپ چاہیے تھا، مل گیا، گھر بھی پہنچ گیا، اور جو بھی خرچہ ورچہ ہوگا اس کی فکر نہیں کرو، میں پہنچا دوں گا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی جب تک ہمارا کام نہ ہو۔ شیزا کو اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیسے اس نے سوچی سمجھی چال چلی تھی، مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اپنے بابا سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ آج کی رات ہے تمہارے پاس، مل لو، کل کہیں پہنچ جانا، پھر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ جاؤ، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ شیزا کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی تھی، ایک ایک قدم بھاری لگ رہا تھا۔ اس کے بابا گھر تو آ گئے تھے، پر جذبات میں اس نے پیپرز نہیں پڑھے تھے۔ اگر پڑھ بھی لیتی تو بھی شاید کوئی مدد نہیں کرتا۔ انہی سوچوں میں کب وہ گھر پہنچی اسے نہیں پتہ چلا۔ شیزا میری بچی، اسد صاحب نے اسے دیکھتے اپنے بازو کے لیے شیزا بھاگ کر آتی بابا کے گلے لگ کر پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ ساری رات وہ بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا گھر میں کہ آج اس کی آخری رات ہے یہاں۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سب سو گئے تھے جب وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا شیزا، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپی، اور ساری رات اس نے اپنی بڑی بہن شانزی کو بتا دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شیزا؟ کیا کرائی ہو تم؟ آپی مجھے بابا کو بچانا تھا، اس لیے مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا۔ اب آپ ان کا خیال رکھنا، اگر میں نے منع کیا تو پھر زیادہ نقصان ہوگا۔ پاگل ہو گئی ہو؟
ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں کوئی تو مسئلے کا حل نکالیں گے، تم ایسے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ نہیں آپی، وہ لوگ بہت بڑے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ اب مزید کوئی اور نقصان نہیں چاہتی، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ آپ سب کا خیال رکھنا۔ اور صبح ہوتے ہی شزا شانزے کو اللہ حافظ کہہ کے گھر سے کام کا کہہ کے نکل آئی تھی۔ یہ مس شزا بیٹھے، آپ سب لوگ باہر جائیں۔ ساتھ بیٹھے لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کر کے شیراز کھڑا ہوا۔ جی مس شزا، اس کے قریب آیا۔ خوبصورت تو تم ہو اور معصوم بھی بلا کی ہو، بس تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، ہو جائے گا۔ تم نے ایک انسان سے نکاح کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہ کر اسے اپنی محبت کی جال میں پھنسانا ہے۔ شیراز اب اپنا شیطانی پلان اس کے سامنے پیش کرتا بولا۔ جی؟ شزا گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ ہاں، میری بات اب غور سے سنو۔ اگلے ہفتے میرا کزن آ رہا ہے پاکستان، اور پھر وہ پورا پلان بنا کے تمہاری نکاح سے کروا دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا کام اسے اپنی گھنی زلفوں کے جال میں پھنسانا، ایسے ہی کہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ وہ ہنستا ہوا شزا کے بال کے ایک لٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے شزا پیچھے ہو گئی۔ میں یہ سب نہیں کروں گی۔ تبھی ایک زوردار تھپڑ اس کے گلابی گال پہ لگا۔ اس کا دماغ گھوم گیا، وہ دھاڑ سے کرسی پہ گری۔ اب اگر ایک بار بھی انکار کیا تو میں تمہارے باپ کو پھانسی دلوا دوں گا، سمجھ آئی؟ غصے سے غراتے ہوئے شیراز نے اسے ایک جھٹکے سے دور کیا تھا۔ ساری حویلی میں شور مچا تھا۔ ساحل آ رہا ہے، حویلی کی سب سے بڑے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا جو ایک عرصے سے باہر تھا۔ پورے حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا، ہر طرف خوشیاں پھیلی تھیں۔ یہ کپڑے ہیں اور کچھ ضروری سامان، اسے لے جاؤ اور تھوڑا بناؤ سنوارا۔ یہ کپڑے ہیں اور کچھ ضروری سامان، اسے لے جاؤ اور تھوڑا بناؤ سنورا تاکہ اس کی خوبصورتی نکھر کے سامنے آئے۔ سامنے کھڑی سیکورٹی شیراز نے آرڈر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اماں جی صاحب آ گئے ہیں۔ دور سے آتی گاڑی کو دیکھ کے ملازم شور مچاتا بولا۔ کالے رنگ کی گاڑی میں اسے وہ جب نکالا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ساحل کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں اس کا گورا رنگ نکھرا رہا تھا۔ کالے رنگ کی اینک اور کالے شوز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ میرا بچہ، اماں جی جیسے ترس گئی تھی، تبھی ساحل کو آگے بڑھ کر گلے لگاتی وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ وہ ایک مضبوط باوقار عورت تھی، کبھی بھی آنسو نہیں دیکھے تھے کسی نے ان کی آنکھوں میں، پر ساحل کو لے کر اکثر ہی انہیں آپ دیدہ دیکھا تھا۔ کتنی دیر اسے خود سے لگائے پیار کرتی رہی۔ اماں جی بس کرے، تھوڑا پیار ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں، کیا سب بھائی پہ ہی لوٹانا ہے؟ شیراز نے آگے ہو کے اماں جی کو چھڑنے والے انداز میں کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ اور کیسا چل رہا ہے ساحل بیٹا آسٹریلیا کا بزنس؟ میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے شیراز کو وہاں بھیج دوں جب تک تم یہاں ہو۔ شاید اپنا پتہ ساحل کے سامنے چلاکی سے پھینکتا بولا۔ جی چاچو، جیسے آپ چاہیں، پر کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ ابھی نہیں جانا کہیں بھی جب تک میری شادی نہیں ہوتی، سمری نے ایک دم سے بولی تھی۔ بابا تم تو چپ کرو، میں بس راؤنڈ لگا کے آ جاؤں گا اور پھر شادی کے بعد دیکھیں گے، شیراز نے جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ رات گئے تک کتنی ہی دیر شادی کی باتیں چلتی رہیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ سفر کی تھکاوٹ سے ساحل اٹھتا ہوا بولا۔ میں چھوڑ کر آتی ہوں آپ کو روم تک۔ نرگس شیراز کی بہن جلدی سے اٹھی تھی۔ سب دبی دبی مسکراہٹ سے ہنس رہے تھے۔ جینس کی پینٹ اور ریڈ شرٹ میں اس کا نمایاں ہوتا جسم۔ ایک نظر ساحل نے اس پر ڈالی۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، ساحل سنجیدگی سے بولا، پر وہ کدھر سننے والی تھی، لاڈ میں پلی ہر چیز کو گزرنے والی تھی۔ ساحل چپ کر کے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ آپ کے لیے چائے وغیرہ بنواؤں؟ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں بھی سونا چاہتا ہوں تو پلیز۔ ساحل نے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نرگس چپ چاپ اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ 3 دن ہو گئے تھے پاکستان آئے، ساحل کا دل نہیں لگ رہا تھا، پر دادی کی وجہ سے مجبور تھا۔ اوپر سے نرگس اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بدمزگی ہو، اس لیے چپ کر کے اسے برداشت کر رہا تھا۔ دادو، ابھی شادی میں کچھ دن رہتے ہیں، میں شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں، تھوڑا گھوم پھر لوں۔ کیا کہی تھی آپ؟ ساحل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ہاں بیٹا، صحیح کہہ رہے ہو، ایسا کرو کہ تم اسلام آباد چلے جاؤ، وہاں کا بزنس بھی دیکھ لو اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اس کے بابا نے ناشتے پر سب کے سامنے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں پھر کل نکلتا ہوں۔ ساحل اپنے کمرے میں آتا تیاری کر رہا تھا، تبھی گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ بجا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ساحل کی آواز سنتا شیراز کمرے میں آیا۔ بھائی آپ فری ہیں؟ ارے شیراز آؤ، کیوں؟ بھائی وہ اماں جان نے ذرا گاؤں میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، ادھر جانا ہے، میں ساتھ جا نہیں سکتا، مجھے بھی ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے ملازم کے ساتھ، میں انہیں بھیج نہیں سکتا۔ تو کیا آپ چلے جائیں گے؟ وہ لوگ بلا رہے ہیں، کچھ ہوا ہے جس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، میں فری ہوں، چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے اٹھاتا بات کی طرف جانے لگا۔ جلدی سے شیراز باہر کی طرف نکلا اور فون کان سے لگاتا بولا۔ ہاں سنو، تیار ہے نا سب؟ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے؟ سنا؟
نہیں تو سب مرو گے، میری بات یاد رکھنا۔ یہ کہتا اس نے جلدی سے فون رکھا۔ اماں جی میری بیٹی کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ بتائیں کیا غلطی ہے؟ کیا ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا؟ رحمت بھی سامنے بیٹھی تھی جب ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ارے اسلم، صحیح سے تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اماں جی کے ساتھ ساحل آیا تھا اور چپ کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اماں جی سب کی سن رہی تھی۔ اماں جی میری بیٹی کی بارات واپس چلی گئی، وہ لوگ رشتہ ہی نہیں کرنا چاہتے، غریب آدمی کے لیے مرنے کا مقام ہے۔ اسلم نے بتانا شروع کیا۔ پر بارات واپس کس وجہ سے گئی بتاؤ گے؟ رحمت بھی حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، یہ کہہ کے گئے ہیں کہ نہیں کرنی ہم نے شادی تم لوگوں میں۔ اور پھر وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میری بات کرواؤ کسی سے، میں وجہ پوچھتی ہوں۔ بیٹی والوں کے لیے عزت سب کچھ ہوتی ہے، کس طرح کر سکتے ہیں وہ ایسا؟ اور رحمت بھی رعب سے بولی، اماں جی ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، کسی طرح بھی وہ لوگ نہیں مان رہے۔ اسلم نے دکھ سے کہا، بس کرو اسلم، جن بیٹیوں کی بارات واپس لوٹ جاتی ہے ان کا غم کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ہماری بچی کا نصیب پھوٹا ہے تو بھی شکوہ کیسا؟ اس کی بیوی روتے ہوئے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ اماں جی میری عزت کا سوال ہے، کچھ کریں۔ اسلم کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کیا کریں گے، ہم غریب لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ، ہم غریبوں کی بیٹیوں کو کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اسلم کوئی نہیں آنے والا اب ہماری بچی کا ہاتھ تھامے، ہماری بچی کو اب موت ہی لینے آ سکتی ہے۔ آمنہ سینہ پیٹتے بولی، ارے یہ کیسی بدفعال باتیں منہ سے نکال رہی ہو، ہوش کے ناخون لو، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ رحمت بھی غصے سے بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہو اماں جی، بتائے کون کرے گا شادی اب میری بیٹی سے؟ یہ آپ کا پوتا یہ کر سکتا ہے نکاح میری بچی سے؟ بولے کیا یہ ہم غریبوں کی عزت کے علاج رکھ سکتا ہے؟ آمنہ کی بڑھتی آواز پر ایک دم سے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ چپ کرو آمنہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسلم اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں چپ کروں؟ میں کوئی نہیں سنتا، ہم غریبوں کی ہم لوگ بس رو دھو کر اپنا قصہ سنا کے رہ جاتے ہیں، ہماری بھلا کس نے مدد کرنی ہے؟ ہماری کون سی عزت؟ ایسا مت بولو آمنہ، اماں جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برا مت ماننا اماں جی، جھوٹ نہیں ہے، آج تک سنا ہے کسی غریب کی بیٹی کے ساتھ کسی امیر نے شادی کی ہو؟ دلاسے تو سب دیتے ہیں۔ اس عورت نے روتے روتے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا اور سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں اگر عزت کی بات ہے تو کرواؤں گی۔ اماں جی کی دو ڈوک بات سن کے سب کے منہ کھل گئے۔ دادو پاگل ہیں آپ کی، کیا کہہ رہی ہیں؟ ساحل ایک دم سے اچھل پڑا۔ سکندر خاندان کا ہر فرد عزت کرنا بھی جانتا ہے اور کروانا بھی، جب بات عزت کی آ جائے تو پھر ہم جان بھی دے دیتے ہیں۔ اماں جی نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ تمہاری دادی کی عزت کا سوال ہے، لڑکی کی نہیں۔ انہوں نے بہت آج سے کہا جس پر ساحل چپ ہو گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور مولوی صاحب نے تیسری بار یہ کہا، اور ساحل کا دل کر رہا تھا کہ خود کو گولی مار دیں، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ آج کیا کرے گا وہ؟ اور آج ذات سے اسے نفرت تھی، اور اس طرح کہ اس کی زندگی میں آئے گی اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پوری حویلی میں شور مچا تھا۔ اماں جان نے کسی لڑکی کے ساتھ ساحل کا نکاح کروا دیا اور اب سارے گھر کے افراد ہال میں جمع تھے۔ میں نے اپنی ہی نہیں پورے خاندان کی عزت بچائی ہے، میرے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ اماں جی غصے میں تھی، وہ گھر آتے ہی ان سے حساب لے رہا تھا۔ تمہارے لیے عزت کچھ نہیں ہے ساحل؟ واٹ ربش دادو، پھر کسی اور سے کروا دیتی، کیا میں ہی ملا تھا؟ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، اور ایک آپ تھی، آج آپ نے میری زندگی کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرا دل کر رہا ہے خودکشی کر لوں۔ ساحل کا غصہ عروج پہ تھا۔ اماں جی ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اور اٹھ کے اندر کی طرف چلی گئیں۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کا فیصلہ غلط نہیں ہے، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر وہ انکار کر دیتی تو لوگوں نے کہنا تھا ہم لوگ بس اپنے مفاد کا سوچتے ہیں۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تب اس لڑکی کو سائڈ کر دیں گے بھائی۔ شیراز نے بھی حصہ ڈالا، پر اسے یوں دادی کا اس طرح جانا اچھا نہیں لگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ سڑک پہ گاڑی کو دوڑاتا رہا۔ ہزاروں سوال تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اور رات ڈھل گئی تھی۔ اب وہ بس گاڑی کو ویران سڑکوں پہ دوڑا رہا تھا۔ جب تھک ہار گیا پھر حویلی کی طرف رک کیا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا جب وہ گھر آیا۔ سب سو رہے تھے، پر سامنے حویلی کی لان میں اسے اماں جی بیٹھی نظر آئی۔ بوجھل قدموں سے ان کے پاس رکا۔ لان کے صوفے پہ بیٹھی ایک نظر انہوں نے ساحل کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے اس طرح تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا، آپ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی کرتا، پر بس اس وقت میں تھا وہاں، میری قسمت ہے۔ اگر یہی قسمت ہے تو اسے پھر رکھ لو، کچھ دن بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تب تک برداشت کر لو، اس کے بعد میں خود کوئی حل نکالوں گی۔ وہ اٹھا اور امی جی کو دیکھنے لگا۔
ٹھیک ہے آپ نے کہنے پر، نہیں تو میں اس حق میں نہیں تھا۔ بات مانے پر وہ اسے پیار کرتی بولی، میرا بچہ پریشان نہ ہونا، میں کوئی رستہ نکال لوں گی، تب تم اسے اپنے ساتھ رکھو۔ آسٹریلیا جانے سے پہلے آپ وعدہ کریں یہ بلا میرے سر سے اتار دیں گی؟ ہاں بیٹا فکر نہ کرو، جاؤ اب وہ کمرے میں بیٹھی ہے۔ رحمت بھی بچوں کی طرح سمجھاتی بولی، مطلب وہ میرے ساتھ رہے گی؟ ساحل کو ایک دم شوق لگا، ابھی سب کی نظریں تم پہ ہوں گی کہ ہم اسے لے کے تو آئے ہیں، کیسا رکھا ہے؟ جیسے ہی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے میں خود دیکھ لوں گی، تب تک اپنی دادو کی عزت کے لیے تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ دادو یار، وہ برا سا منہ بنا کے اٹھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرہ اس کا نیچے تھا، لال رنگ کے دلہن کے کپڑوں میں گھونگھٹ کی ڈوری بیٹھی اپنی ہاتھوں میں انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس کی اس کیفیت سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ گھبرا رہی تھی۔ سنو اٹھو یہاں سے، بلا جھجک وہ غصے کی کیفیت میں بولا۔ جی، میں نے کہا کہ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ وہ اس طرح جارحانہ موڈ کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی گہرائی سے اپنا لہنگا سنبھالتی وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، گھونگھٹ ابھی تک چہرے پر ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا آواز آئی، رکو۔ وہ ایک دم سن ہو گئی۔ میں یہاں تمہیں دادی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، مجھے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی امید نہ رکھنا، اب دفع ہو جاؤ۔ اس کی زہر اگلتی زبان پہ وہ کانپ رہی تھی، اور کسی کو نہیں بتانا کہ تم میرے ساتھ کیسے رہ رہی ہو۔ روم کا وہ کونا ہے جو صوفہ رکھا ہے نا، اس نے اشارہ کیا، وہ بھاری بھرکم جاہلوں والے کپڑے بدلو اور وہاں جا کے سو جاؤ، چلو اب جاؤ۔ ایک دم وہ چلایا تھا اور وہ گھبرا کے دوسری طرف گئی۔ شزا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے اس عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اسے گھر کی یاد آ رہی تھی، وہیں بیٹھ گئی، صوفے کے پاس۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اس سنگ دل انسان کے دل میں وہ کیسے جگہ بنائے گی اور کیسے یہاں سے جلدی نکلے گی، یہ سوچ کر وہ اور رونے لگی۔ ایک نظر اس نے دوسری طرف دیکھا، وہ بیڈ پر کروٹ لیے پڑا تھا، بھوک بھی لگی تھی، پر ہر چیز کو برداشت کر کے بس وہ رو رہی تھی۔ صبح وہ گہری نیند میں سو رہا تھا جب شزا واش روم سے تیز مرون رنگ کے ڈریس میں اپنے گیلے بال جھاڑتی باہر نکلی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ صبح صبح وہ غصے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا اور وہیں رک گیا۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ شزا بھوکلائی، میں شزا؟ کون شزا؟ اور اندر کیسے آئی تم؟ شزا ہونک سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ پاگل ہو گیا یا پھر نیند یا نشے میں ہے؟ عجیب سوال کر رہا تھا۔ میں وہی ہوں جس سے کل آپ کا نکاح ہوا ہے، شزا نے دل کو ذرا مضبوط کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ پھر اپنے کپڑے نکال کے باتھ روم میں چلا گیا اور شزا اسے چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ عجیب انسان ہے۔ وہ اپنے بال صاف کر رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ شزا نے جا کے دروازہ کھولا۔ ارے بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اندر زینب آئی تو ساحل کی کزن تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شزا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ویسے ایک بات ہے، ساحل بھائی کی قسمت کو سلام ہے جو اتنی خوبصورت دلہن مل گئی۔ تمہاری فضول باتیں ختم ہو گئی ہو تو جو کہنے آئی تھی وہ کہہ لو، نرگس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ آپ کو اماں جی ناشتے پہ بلا رہی ہے، زینب جلدی سے بولی۔ اتنے میں ساحل باتھ روم سے نکلا۔ ارے واہ، میچنگ ڈریس، زینب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نرگس اور شزا نے بے ایک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مرون شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے ٹاول سے اپنے بال صاف کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی نظر شزا پہ پڑی، بائی چانس دونوں کی سیم میچنگ ہو گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کے نرگس کا پارا ہائی ہوا اور وہ پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا، ایک دم وہ شزا پہ چلایا۔ نہیں، وہ اپنا دوپٹہ سمیٹی باہر چلی گئی تھی۔ شہناز کی نظر مسلسل شزا پہ تھی، وہ چپ کر کے نیچے منہ کیے بیٹھی تھی۔ دادو اسلام آباد جا رہا ہوں آج شام کو، پتہ تو ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، فلائٹ میری شام کی ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ساحل نے اماں جی کے کانوں میں بات ڈالی، شزا بھی ساتھ جائے گی تمہارے؟ اور ایک دم سے ساحل کا ہاتھ رکا۔ واٹ؟ ہاں وہ ساتھ جائے گی، یہ میرا حکم ہے۔ اور سب کے ساتھ جیسے کھانے کے میز پہ رک گئے تھے۔ دادو؟ کوئی دادو نہیں، کل رات ہمارے بیچ بات ہو چکی ہے، اب بار بار بات کو نہیں دہراؤں گی۔ اس کی بھی پیکنگ کروا دی ہے میں نے، دونوں جاؤ گھوم پھرو، بس شادی سے پہلے واپس آ جانا۔ اور ساحل کا دل کیا تو شزا کا منہ توڑ دے، وہ اپنا کچھ مار لے۔ اسی پل اس نے شزا کی طرف دیکھا اور چپ کر کے غصے سے اٹھ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اوپر سے اماں جی نے اسے گلے باندھ دیا تھا۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا جب شزا آئی۔ میں رکھوں؟ ابھی اس کے منہ سے اتنے ہی الفاظ نکلے تھے جب وہ کسی خون خوار شہر کی طرف اس پہ جھپٹا۔ تم مجھ سے دور رہو تو بہتر ہے۔ ساحل کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، جسے ابھی مار ڈالے گا۔ میں بکواس بند کرو اپنی۔ وہ ایک دم اتنی زور سے چلایا تھا،
مجھ سے تم جتنی دور رہو گی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا قتل کر دوں۔ دفع ہو جواب۔ دوسرے ہی سیکنڈ اس نے شزا کو دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری میز پر، سر لگتے لگتے بچا اور وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ نیچے گرنے سے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کے ہاتھ میں لگ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اپنا زخمی ہاتھ لے کے دروازہ کھول کے مرہم دیکھنے لگی۔ ایک ہی بات اس کے دل میں تھی کہ کیسے وہ اس سنگ دل کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے گی۔ شام ہو گئی تھی، شیزا نے اپنی چیزیں تو رکھ لی تھی، پر ابھی تک اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ساحل کے بیگ میں کیا رکھے۔ اگر رکھ دیا تو پھر غصہ نہ کرے وہ، یہ سوچتی وہ جیسے ہی پلٹی، اسے کھینچ کے کسی نے دیوار کے سہارے لگایا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے شیراز تھا، اگر وہ ہاتھ نہ رکھتا شیزا کی چیخ نکل جانی تھی۔ شیزا کا دل جیسے اچھل کے باہر آ گیا۔ میری بات غور سے سنو، جا رہی ہو اس کے ساتھ تو کیسے بھی کر کے تمہاری اس خوبصورتی کا دیوانہ ہونا چاہیے ساحل، اور آسٹریلیا جانے کا خیال اس کے دل و دماغ سے نکل جانا چاہیے، سمجھ آئی؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر میرا کام تم نہ کر سکے تو یاد رکھنا تمہارے سارے گھر والے نہیں بچیں گے۔ ایک جھٹکے سے اس نے شزا کو چھوڑا تھا، آنسو دے کے رک نہیں رہے تھے۔ اپنے باپ کو بچانے کے ایسا خامیازہ اسے بھگتنا تھا، سوچا نہیں تھا۔ وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ ساحل کمرے میں آیا، اس نے جلدی الماری سے کپڑے نکالے اور بیگ میں رکھے۔ شزا ڈیری سمی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، وہ غصہ اتنا تھا جسے وہ اس کا بھی قتل کر دے۔ انویٹیشن کارڈ بھیجوں؟ پھر اٹھوگی؟ اب چلو جلدی، نیچے گاڑی میں ہوں میں۔ جب اچانک وہ شزا سے بولا، وہ چپ کر کے اٹھی اور نیچے آ گئی جہاں اماں جی کھڑی تھی۔ اچھا بیٹا، اس کے غصے کو ذرا نظر انداز کرنا اور اس کا خیال رکھنا، باہر کی چیزیں کھا کے بیمار ہو جاتا ہے۔ اماں جی نے پیار سے سمجھایا اور دعا دے کر اسے رخصت کیا۔ پورے راستے وہ چپ تھا۔ ایک نظر پیچھے بیٹھی شزا نے اس سنگ دل کو غور سے دیکھا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھا، پر اتنا ہی غصہ اس کے ناک پہ رہتا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے، جب وہ جہاز میں بیٹھنے لگے تب وہ آہستہ سے اس کے کان میں غرایا، میرے ساتھ مت بیٹھنا۔ ایک تو پہلی بار وہ جہاز میں بیٹھ رہی تھی، جب اس کی بات سن کر سہم گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ بات سنے میں ساحل نے سامنے ایئر ہوسٹس کو آواز دی، اف یو ڈونٹ مائنڈ کسی اور پیسنجر کے ساتھ کر دیں، میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گی یہ۔ اس نے شزا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ ایئر ہوسٹس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ سیٹ پر چینج کر دیں۔ کیا لگتی ہے میم آپ ان کی؟ اب کی بار اس نے شزا سے پوچھا۔ وائف؟ اور ایئر ہوسٹس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ سوری سر، آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہی بیٹھیں گی، ہم سیٹ چینج نہیں کر سکتے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ کہتی وہ چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ ساحل غصے سے بڑبڑایا۔ شزا ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ ساحل آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگائے لیٹ گیا۔ نیند تو شزا کو بھی آئی تھی، اور کب سے وہ اس کی سوچوں میں آگ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا سر ساحل کے کندھے پہ تھا۔ ایک دم ساحل اس کے ٹچ ہونے سے اچھل پڑا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کی، شاید تھکن کی وجہ سے شزا گہری نیند میں تھی۔ ساحل دانت پیس کے رہ گیا، کیونکہ سامنے وہی ایئر ہوسٹس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے چپ ہی رہا۔ اے اٹھو، یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے جو تم یہاں آرام فرما رہی ہو؟ جیسے ہی جہاز لینڈ کرنے لگا ساحل نے اسے جھنجھوڑا۔ شزا بھوکلائی سی اسے دیکھنے لگی۔ باہر آتے ہی ملازم گاڑی لیے کھڑا تھا۔ رات ڈھل گئی تھی جب وہ پہنچے تھے۔ ساحل بابا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اسلم انکل آپ بتاؤ، آج تک آپ نہیں بدلے، بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ شزا دونوں کو دیکھ چپ کر کے باتیں سن رہی تھی، اور بات کرتے کرتے وہ مسکرایا۔ شزا کو اس کی مسکراہٹ پتہ نہیں کیوں اتنی بھلی لگی۔ کتنا پیارا ہنستا ہے، دل ہی دل میں اس نے خود سے کہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر ڈھیر ہوا۔ شزا چپ کر کے اندر کی طرف جانے لگی۔ اسلم چاچا، میرا کمرہ کون سا ہے؟ شزا کی قدم اٹھانے سے پہلے ہی سوال کیا۔ یہ سامنے والا ساحل بابا۔ تو تم کہاں جا رہی ہو؟ شزا پر ایک نظر ڈال کے وہ بولا، وہ ساتھ والے روم میں رہوں گی، تم میرے ساتھ نہیں۔ جی کیا جی؟ جاؤ، اب میرا منہ مت دیکھو۔ شزا چپ کر کے اپنا بیگ گھسیٹتی اندر آئی تھی، اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ زندگی کتنی حسین ہے ان امیر لوگوں کی، کتنے پیارے گھر۔ اب کچھ شزا اپنے ہی خیالوں میں کھوئی۔ کمرے کا دروازہ بجا۔ باجی کھانے کی ٹرے لیے ملازمہ کھڑی تھی۔ بابا نے کہا ہے آپ کو کمرے میں ہی دینا ہے۔ شزا چپ کر کے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا میں باہر نہیں آ سکتی جو یہاں بھیجا ہے؟ ہزاروں سوال خود سے کر کے خود ہی جواب دے رہی تھی۔ کھانا کھاتے گھر والوں کو یاد آ رہی تھی، پر کیا کرتی؟ تو 4 لقمے اس نے لیے، اس کے بعد سائڈ پہ رکھ دیا۔ رات کے 10 بج گئے تھے جب وہ باہر آئی۔ گھر بہت پیارا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، بائیں طرف اوپن کچن۔ کمرے سے نکلتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، بائیں طرف اوپن کچن۔ کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ، باہر لان تھا بڑا سا۔ چہل قدمی کر کے وہ پھر اندر آئی۔ ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔
پیٹ پر لیٹی رہی کہ شاید نیند آ جائے۔ آج اتنے بڑے کمرے میں اسے اکیلا سونا تھا اور نیند کوسوں دور تھی۔ عجیب وسوسے آ رہے تھے اور اسی اسنا میں رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ہمت کر کے وہ اٹھی تھی۔ وہ نیند کی وادی میں گم تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ایک بار تو آواز نہیں آئی کون، دوسری مرتبہ بجانے پر وہ چلایا اور غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا مصیبت ہے؟ سامنے کھڑی شزا کو دیکھ کے وہ حیران ہوا، پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ شزا اس کی لال آنکھیں دیکھ کے ڈر گئی تھی، جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ وہ نیند نہیں، اس کے الفاظ ابھی بھی اٹک اٹک کے نکل رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ پھر وہ چلایا تھا۔ میں بھی کبھی اکیلے نہیں سوئی گھر میں، بہنوں کے ساتھ ہوتی تھی، اب ڈر لگ رہا ہے۔ ہمت جمع کر کے شزا بولی، تو یہ میرے سر درد نہیں ہے، سونا ہے تو سو، نہ جہاں جانا مرضی جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے دروازہ اس کے منہ پہ مارا تو وہیں سن کھڑی ہو گئی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچیاں بن گئی تھی۔ ملازم پچھلے حصے میں تھے اور وہ اکیلے ڈری سہمی صوفے پہ اپنی گود پہ سر رکھ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ تبھی اچانک وہاں کوئی آیا اور شزا کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو روم میں صوفے پر سو جانا، میری نیند مت حرام کرنا، ایسے رونا دھونا ڈال کے وہ حکم دے کے چلا گیا۔ شزا جلدی سے اٹھی اور اندر آ کے صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھلی۔ پاگل لڑکی، وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا، الماری سے ایک کمبل نکال کر اس پر ڈال دیا۔ ابھی وہ اس پر کمبل ڈال کر پلٹ نہیں لگا تھا کہ وہیں رک گیا۔ اس کا معصوم چہرہ کتنا پیارا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب ہو۔ اس کے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، خود بخود اس کے ہاتھ اس کے بالوں کو چھو گئے اور اس نے انہیں کان کے پیچھے کیا، پر کیوں، وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے لمس ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا پر اسے کتنی ہی دیر ایسے ہی بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہا۔ ایک دم سے اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تھا، حیران ہوتا وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے موبائل کے پاس گیا ہی تھا کہ وہ بند ہو گیا، اور ایک نظر اس نے بیڈ پر لیٹے شزا کی طرف دیکھا اور اپنے دانت پیس کے رہ گیا۔ وہ باتھ روم سے اپنے گیلے بال جھاڑتی نکلی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ سفید سوٹ میں اس کا سفید کھلتا رنگ اور اوپر سے کالے لمبے بال اس کے ہزار سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ جب دروازہ بجا، وہ جلدی سے اس سے نظریں چراتا اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے سوال کیا۔ وہ باہر آپ سے کوئی دفتر کا بندہ ملنے آیا ہے۔ اچھا بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر ابھی پلٹا ہی تھا کہ شزا کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ پہ کھڑی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے بس چیخ رہی تھی۔ ساحل بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ شزا تھی کہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساحل نے اسے پکڑا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بھرا، وہ زور سے چلایا، کیا ہوا؟ چپ! ایک دم سے اس کے ہونٹوں پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھی جن میں عجیب سی کشش تھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ساحل دھیرے سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا بولا۔ وہ شزا اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ کیا وہ؟ آگے بھی کچھ بولو۔ وہ اس کی نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تھی کہ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ بیڈ کے پاس نیچے ابھی ایک ساحل حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آگے بھی بولو۔ ایک کاکروچ تھا۔ واٹ؟ ساحل کے منہ سے ایک دم نکلا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے لگا جیسے وہ ابھی مجھ پہ چھلانگ لگا دے گا۔ شزا نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ اس کی معصومیت کے حصار سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا اور وہ تھی کہ اسے اپنا ہی بنائی جا رہی تھی۔ تم ایک کاکروچ کے لیے اتنا چیخ رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایسے پاگلوں کی طرح چلاؤ گی؟ حد ہوتی ہے۔ وہ غصے سے ایک دم پیچھے کو ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے شزا کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ شش! ڈری سہمی کمرے کے دوسرے کونے پہ بیڈ پر کھڑی اسے بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ سے شاور لے کر نکلا۔ ایک دم وہ اپنی ہنسی کو روک نہیں پایا اور ایک زوردار ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اسلم چاچا لے جاؤ اس دہشت گرد کو، نہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکلا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کوئی ڈنڈا ہوتا، پہلے اس کاکروچ کو مارتی، پھر اس کا سر پھوڑتی۔ غصے سے لال پلی شزا ساحل کو گھور کر دیکھتی بولی، یہ ہے آپ کی وائف؟ سامنے کھڑے لڑکے نے سوالیہ نظروں سے شزا کی طرف دیکھا۔ شام کو سر انہیں بھی آپ نے لانا ہے، آپ نے ویسے ہی کام اتنا اچھا کیا ہے تو سب لوگ خوش ہو جائیں گے، ہماری کمپنی کا نام ہوگا۔ شزا ساحل کے ساتھ ہی نیچے آئی تھی جہاں آفس کے کچھ لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ ساحل اکلا ہی لفظ نہیں بول سکا۔ میں چلتا ہوں سر، جب آفس کے ورکر ہاتھ ملا کے اجازت لیتے چلے گئے۔ ناشتہ لگایا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے اندر کی طرف منہ کرتے کہا۔ جی بابا آ جائیں۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہی چپ کر کے کھانے میں مصروف تھا اور شزا ڈرے سہمے پاؤں آہستہ آہستہ اٹھاتی ٹیبل تک آئی۔ کمرے میں آ جاؤ، لاتی ہے ملازمہ تمہارا ناشتہ۔ اس نے بغیر دیکھے آرڈر دے دیا اور شزا قدم اٹھاتی کمرے تک گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا۔
رات تک سونے کا بس اس روم میں، باقی تم ساتھ والے روم میں ہی رہو گی۔ ابھی اس نے لاک کھولنے کی دروازہ ہاتھ لگایا تھا جب پیچھے سے آواز آئی اور وہ چپ کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں کس مٹی کا انسان ہے، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ اب بہت ہو گئی ہے اس کی، بہت برداشت کر لی ہے، بے حس انسان کہیں کا۔ وہ خود کو ہمت دیتے ہوئے بولی۔ وہ غصے میں ٹہل رہی تھی جب ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ باجی وہ شام کو تیار ہو جانا، صاحب کہہ رہے ہیں ان کے دفتر میں پارٹی ہے۔ شزا غصے سے ناشتہ کرنے بیٹھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی ہی تھی۔ بات سنو میری، شام کو تم نے پارٹی میں اس کے ساتھ جانا ہے اور میں نے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں پہنے۔ شراز نے اس کا ہیلو بھی پورا نہیں ہونے دیا اور اسے 4-5 باتوں کا ساتھ باتیں سنا دی۔ آئی ہے سمجھ؟ اور پہننے میں تو مطلب پہننے ہیں، جس طرح اس کے پہننے پر وہ زور لگا رہا تھا، شزا کی چھٹی حس بھڑکی۔ جتنی جلدی ہو اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، اور تم تیار بھی ہو اچھی ہو جانا، ویسے بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ اتنا کہتا فون بند ہو گیا۔ اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ملازمہ آئی۔ باجی یہ بیگ بھجوایا ہے کسی نے آپ کے نام؟ اندر آتی وہ شزا کے ہاتھ میں بیگ تھما کے چلی گئی۔ شزا نے اسے کھولا اور وہ سن ہو گئی۔ کالے رنگ کی نیٹ کی ساڑی، اور وہ بھی دکھنے میں اتنی پیاری کہ جو ایک بار دیکھتا رہ جائے۔ اتنی خوبصورت اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، اور ساتھ میچنگ کی جیولری، سینڈل۔ ساڑی کا بلاؤز نکال کر وہ خود کو لگا کے دیکھنے لگی، اور وہیں اسے جھٹکا لگا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، جس سے اس کی کمر تو ڈھک ہی نہیں سکتی تھی، پیچھے سے بالکل کھلا گلا۔ شزا کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے ہمت کرتے شراز کو فون ملایا۔ ہاں بولو سر، میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، اور میں نے کہا تھا کہ… شراز غصے سے بولا۔ سر ہم لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ ہاں تو پینڈو لوگوں کو کیا پتا، کبھی تو گئی ہوگی بزنس پارٹیز میں، ہمارا ایک نام ہے۔ اوپر سے تم ساحل کی بیوی ہو، دنیا کی نظروں میں لوگوں کو بھی تو پتہ لگے کہ کون آیا ہے۔ آرام سے پہن کر جانا، زیادہ ڈرامے کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے شزا کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی فون کٹ کر دیا، اور وہیں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ کیا کرے اب، مرتا کیا نہ کرتا۔ چپ کر کے اٹھی۔ آ رہی ہوں میں، جاؤ۔ رات کو تیار اس کے دروازے کے سامنے کھڑا آواز لگا رہا تھا، مجھے بالکل نہیں پسند انتظار۔ اگلا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا جب کالے رنگ کی ساڑی میں اس کی گوری کمر نمایاں ہوئی، قیامت ڈھاتی اس کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ کھلے لمبے بال اور ہلکا سا میک اپ کسی کو بھی دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ ایک پل کو ساحل سکندر کی خوبصورتی کو بھی شزا نے کم کر دیا تھا۔ چلیں؟ لڑکھڑاتی زبان سے اس نے سن کھڑے ساحل کی طرف دیکھا۔ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ خاموشی سے دونوں نے سفر کیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی بار بار اپنے کپڑے سیٹ کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر شزا کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہم نے یہ پارٹی کمپنی کے اونر ساحل سکندر ان کی وائف کے لیے رکھی ہے۔ لڑکا مائک میں ان کا تعارف کروا رہا تھا، اور سب کی نظر ان دونوں پہ تھی۔ ساحل نے سب کا شکریہ کہا، پھر ہلکی آواز میں میوزک لگا۔ جب کسی نے شزا کا ہاتھ ساحل کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ چپ تھا، اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شزا ایک ٹک ساحل کو دیکھ رہی تھی، اسے یہ بھی کرنا تھا، اور ساحل اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نازک کمر پر اس کے ہاتھ عجیب سے ایک دھیمی سی خوشبو کے اندر تک جیسے سکون دے گئی، پر وہ کوشش کر رہا تھا جتنی جلدی ہو سکے اسے جان چھڑوانے کی، لیکن اس کا حصار اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ وہ سامنے آتی تھی، کچھ ایسا کر کے جس سے وہ عجیب سے محسوس کرتا تھا، دل دھڑکتا تھا۔ شزا مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، وہ کتنا خوبصورت تھا۔ اس کی باہوں کا حصار ایسا تھا جیسے دنیا کی ہر شے ہو۔ دونوں چپ تھے، تبھی میوزک بند ہوا اور تالیاں گونجی۔ رات کی 2 بجے پارٹی ختم ہوئی۔ لڑکیاں شزا کو گھیرے کھڑی تھی، اور باہر انتظار غصے سے آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ باہر آئی تو وہ نہیں تھا، اور ایک ایک جو اندر تھے سب اپنی اپنی گاڑی میں چلے گئے تھے۔ اس نے فوراً اسے کال لگائی۔ اتنی رات کو وہ اکیلی کھڑی تھی، آدھے لباس میں۔ ہلو، آپ کہاں ہیں؟ وہ ڈرتی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، جو وہاں تمہارے انتظار میں کھڑا رہتا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ ارے میڈم کہاں کو چلی؟ 2 لڑکے رات کو اس پہر ہچکیاں لیتی طرح کھڑی حسین لڑکی کے پاس بائک روکتے بولے۔ وہ خود کو سمیٹتی پیچھے ہوئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پوری سڑک پر صرف وہی تھی، اور کوئی نہیں جو اس کی مدد کرتا۔ جلدی جلدی شزا قدم اٹھاتے آگے کی طرف چل رہی تھی، فٹ پاتھ پہ۔ تبھی انہوں نے بائک نزدیک کی، اور ایک نے شزا کی ساڑی کا پلو پکڑا۔ پلو ایک دم سے اس کے جسم سے ڈھلک گیا، جس سے اس کا سینہ نمایاں ہوا۔ تبھی ایک زوردار پیچھے گاڑی کی بریک لگی۔ اوئے! ساحل نیچے اتر کر ان کی طرف لپکا، اپنی کمر سے گن نکال کر ایک فائر کی ان پر۔ وہ بائک کی سپیڈ تیز کرتے وہاں سے بچ کے نکل گئے۔ شزا نے ایک نظر ساحل کی طرف دیکھا، اور پھر روتے ہوئے اپنی ساڑی کا پلو اٹھا کے دوسری طرف مروڑ دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ دوسری جانب بڑھ رہی تھی۔
رکو شزا میری بات سنو. وہ روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی. ساحل اس کے پیچھے تھا. ایک دم اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ساحل کے منہ پہ پڑا. جاؤ یہاں سے. اب میں چاہے باہر میں جاؤں یا مروں یا پھر کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گنواؤں، تمہیں کیا؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ایک دم ساحل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اپنے لگنے والے تھپڑ کو جیسے بھول گیا تھا اور شزا کی بات پہ تڑپ گیا. میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی بولو گی. چھوڑو. تو آپ مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر گئے تھے نا، میرے باپ کے نوکر نہیں ہیں. جائیں آپ. ساحل کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی بولی. اس کی ساڑی کا پلو پھر سے نیچے گرا تھا. اس کے کالے لباس میں نمایاں ہوتا جسم قیامت لگ رہا تھا. ساحل نے جلدی سے اپنا جیکٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹا. جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. وہ روتی ہوئی بیٹھ گئی. ایک دم سے ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا. چلو. آنکھیں لال تھی اور چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا. دانت پیستا وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا اور گاڑی کی طرف لے جا کے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور شزا کو بٹھایا. دونوں چپ تھے اور بار بار اس کی نظر شزا پہ جا رہی تھی جو باہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. ہوا اس کے بال اس کے چہرے پر اور گردن کو چھو رہے تھے اور ساحل کو الجھن ہو رہی تھی. رات کے 3 بجے تھے. گاڑی رکتے ہی شزا جلدی سے اندر کی طرف گئی. اپنے کمرے میں جا کے اس نے کپڑے چینج کیے. ساحل بھی کپڑے چینج کرتا باری باری گھڑی کو دیکھ رہا تھا. اسے اکیلے میں نیند نہیں آئے گی، اسے پتا تھا، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوا تھا. وہ خود ہی بے قرار ہوتا باہر آیا جہاں وہ سامنے لاؤنج میں صوفے پہ سمٹی بیٹھی تھی. چلو اندر. دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ اندر کی طرف پلٹا. نہیں جانا مجھے، میں یہیں ٹھیک ہوں. ایک دم سے اس کی بات پہ رکا. اگر میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی اور تم نے تب دروازہ بجایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ گھورتے بولا. جائیں آپ. ابھی بھی وہ جیسے غصے میں بیٹھی تھی. رب کے بار پھر وہ ہاتھ پکڑتے اسے اندر لے گیا. لیٹو یہاں. بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ بولا اور ایک نظر شزا نے اسے دیکھا. لیٹو. گھورتا ہوا وہ شزا کو بولا اور شزا چپ کر کے لیٹ گئی. بیچ میں 2 تکیے رکھ دیے اور دوسری طرف خود لیٹ گیا. ادھر سے ادھر تمہارا کچھ نہ آئے. کروٹ لے کر وہ آرڈر دیتا دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا. چلو اس کی پیٹ دیکھ رہی تھی. رعب بھی جماتا تھا اور ستاتا بھی تھا. یہ سوچتے اس کی طرف منہ کر کے سو گئی، پر وہ نہیں سویا تھا. تو ناظرین کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اگر ایپیسوڈ مزے کی اور انٹرسٹنگ لگی تو نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں، اور اگر جلدی نیکسٹ پارٹ چاہیے تو زیادہ کامنٹ کریں. ایک تو آپ لوگ پوری واچ کرتے نہیں ہیں، کامنٹ دل کھول کے کرتی نہیں، لائکس کرتے نہیں ہیں. نیکسٹ پارٹ میں ہوگا شزا اور ساحل کے رومانٹک سینز. واو. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.